नाज़रीन, बिस टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, बिज़नेस सां रिलेटेड कुझु टर्म ऐं कुझु टर्मिनोलॉजीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे हिकु आम माण्हू जी सम्झ खां थोरो घणो ॿाहिरि हूंदियूं आहिनि, जेसिताईं वञी करे असां उनजी उन्हनि खे बैकग्राउंड नथा ॿुधायूं या उन जेका टर्मिनोलॉजीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो बैकग्राउंड सां गॾोगॾु उन्हनि जो कमु आहे उहे किथे किथे अप्लाई थी सघनि था, उन्हनि मां कहिड़ा फ़ाइदा थी सघंदा असांजे लोकल बिज़नेसमैन खे, कराची जो हुजे चाहे असांजे इंटीरियर जो छोकिरो हुजे, ऐं उहे उन्हनि मां कहिड़े हिसाब सां फ़ाइदो वठी सघनि था, इहो सभु कुझु ॿुधाइणु इन करे लाज़मी हूंदो आहे त उन मां जेके मैक्सिमम फ़ाइदा हूंदा आहिनि उहो असांजो इन्वेस्टर या असांजो आम कारोबारी माण्हू उहो वठी सघे। अॼु के प्रोग्राम में असां स्पेशल जेको फोकस रखंदासीं उहो रखंदासीं IPR ते। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स छा आहे, उनजो बेसिक उनजो कमु छा आहे, जंहिंमें पेटेंट्स अचनि था, ट्रेडमार्क अक्सर तव्हां लोगो ॾिठा हूंदा कि कंहिं बि कंपनी जे नाले सां गॾोगॾु TM लिखियलु हूंदो आहे, जेके ट्रेडमार्क चयो वेंदो आहे, पेटेंट थियल हूंदियूं शयूं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में मोस्टली, ऐं उन कंपनी खे हक़ हासिल हूंदो आहे त उहा ई कंपनी सिर्फ़ु उहा शइ ठाहे सघे थी, उन खां अलावा ॿी नथी ठाहे सघे। इन्हनि जी कहिड़ी अहमियत आहे बिज़नेस जे अंदरि, या जेको असां ट्रेड कयूं था ॿाहिरि कंट्रीज़ में उनमें इन जी केतिरी अहमियत आहे। उन खां अलावा ॿियो मैड्रिड प्रोटोकॉल छा आहे ऐं उन ते कीअं कमु थी सघे थो। इहा हिकिड़ी एग्रीमेंट आहे जेका 1995 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में थी, ऐं 84 जेको आहे सो हुननि जो में आहिनि कंट्रीज़ में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अप्लाई थिए थी। उन सां गॾोगॾु जेके उनजा रूल्स ऐं रेगुलेशन्स आहिनि सभई एट द सेम टाइम फॉलो थियनि था सभिनी कंट्रीज़ जे अंदरि। पाकिस्तान अञा ताईं हिन में न आयो आहे ऐं इन कोशिशूं मुख़्तलिफ़ कयूं वञनि ॾिठियूं, अञा साइन न थियो आहे। हबीबुल्ला जान असांजा हबीबुल्ला जान आहिनि MNA आहिनि असांजा, उहे मुख़्तलिफ़ तरह सां कोशिशूं कनि था त कंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान जेको आहे सो इन एग्रीमेंट जे अंदरि अचे, पाकिस्तान खे ॿियनि जा जेका फ़ाइदा आहिनि उहे नसीब थियनि, ऐं पाकिस्तान जी बिज़नेसमैन कम्युनिटी जेका आहे उहा बि तमामु घणी सरगर्म आहे त असांखे मैड्रिड प्रोटोकॉल जे अंदरि उनखे मेंबरशिप मिली वञे, जेको असांजे पंहिंजे ई फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे। IPR जे हवाले सां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो त IPR WTO जेको इशू आहे उन इशू जे हवाले सां कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हिकु हेल्प डेस्क क़ाइमु कई वई आहे, जिथे तव्हांखे उनजे जेके ऑफिस टाइमिंग्स आहिनि उनमें मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां हेल्प प्रोवाइड कई वञे थी, उनजे बारे में ॿुधायो वञे थो, ऐं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स असांखे कहिड़ो कमु करणु खपे, कीअं करणु खपे, छा हुजणु खपे, इन बारे सां पूरी हुते इंफॉर्मेशन ॾिनी वञे थी। हिन साल जेका IPR WTO कमेटी जी जेका सिलेक्शन थी आहे उन्हनि में चेयरमैन जेके आहिनि असांजा नईम अहमद साहब उहे सिलेक्ट थिया विया, ऐं उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ मेंबरान उन्हनि जा पोएं साल खां असांखे सरगर्म नज़र अचे वेठी IPR जी कमेटी WTO जी कमेटी, त उन कहिड़े हवाले सां कमु थियणु खपे। अॼु के प्रोग्राम में असां इन ई टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। पंहिंजे स्टूडियो में दावत बि असां नईम अहमद साहब खे ॾिनी आहे, जेके मेंबर बि आहिनि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जा ऐं ख़ुदि चेयरमैन आहिनि WTO IPR कमेटी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू नईम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको मुबारक हो कि आप IPR WTO के चेयरमैन सिलेक्ट हुए, बहुत मुबारक हो। सबसे पहले सर, कॉमन जो व्यूअर्स हैं हमारे बहुत, और उनकी नॉलेज में लाने के लिए कि ये WTO IPR कमेटी, या मैं सिर्फ IPR कहना चाहूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैड्रिड प्रोटोकॉल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको ये पता चलना चाहिए कि IPR किस बला का नाम है, क्योंकि उनके लिए तो ये बला ही है, हम उसको समझ रहे हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी में, लेकिन उनके लिए एक नई चीज़ है। तो क्या इसका मकसद क्या होता है IPR का और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं KTN का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, खासतौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ, और इससे बहुत मालूमात खासतौर पर हमारे सिंध के दही लोगों को मालूमात हम देना चाहते हैं। देखिए, IPR कहलाता है का मुखफ़्फ़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सही, ये एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से आप लोग एक जमीन की प्रॉपर्टी लेते हो, उसके कागजात बनवाते हो, इसी तरह एक प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हैदराबाद में एक रबड़ी वाला था, हाजी रबड़ी। सही, अब आप देखिए वेल नोन रबड़ी था, ठीक है, हमारे दही का बहुत अच्छा, हम जब बचपन से जाते थे लेके आते थे, तो कई हाजी रबड़ी वाले हो गए। अब आप देख लें, और कई न्यू हाजी, पुराना हाजी, फला हाजी और ढिमका हाजी हो चुके। अगर यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर उनको समझ होती और उन्होंने ये ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया होता, तो वो हाजी रबड़ी फिर एक ही हाजी रबड़ी होती। सही, और वही उसके पैसे कमा रहे होते। सही, ठीक है। मकसद इसका कहने का ये है कि अगर कोई आदमी कोई चीज बनाता है, कोई अच्छी म्यारी आइटम बनाता है, म्यारी चीज बनाता है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि उसका एक लोगो बनाए, उसको ट्रेडमार्क, उसका एक मार्क होता है जिसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, वो बड़े आसान तरीके से, पाकिस्तान में इसकी फीस भी बहुत कम है, आसान तरीका है, टाइम लेंथी प्रोसेस है लेकिन आसान तरीका है, उस तरीके के ऊपर उसको पहले रजिस्टर्ड कराए। सही, कोई सा भी एक ट्रेडमार्क बनाए, ठीक है, उसको एक रजिस्टर्ड कराए। अगर वो ट्रेडमार्क किसी ने पहले लिया हुआ है तो उसको लड़े ना, दूसरा कोई ट्रेडमार्क बना ले कारोबार शुरू करने से पहले,
بالکل اس کو ایک ٹریڈ مارک بنا لے, اس ٹریڈ مارک کے ذریعے اس مال کو بیچنا شروع کر دے. 5 سال 10 سال 20 سال میں جب وہ بیچنا شروع کرے گا, اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, تو وہ جو اس کا ایسا جو بزنس گرو کرتا ہے, بزنس گرو کرے گا, تو جو جعلی لوگ ہوتے ہیں اور جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں, اس پھل کا وہ فائدہ نہیں لے سکیں گے. ان کے اوپر تادیبی کارروائی ہو جائے گی, قانون اس کے لیے موجود ہے, اس طریقے سے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. بڑا اچھا ایگزامپل دیا آپ نے حاجی ابڑی کا. اگر وہ کروا لیتا تو شاید وہ کافی کمپیٹیٹرز یا کروایا ہوا تو اس نے بعد میں کروایا ہوگا. ہاں بعد میں کروایا ہوگا, بالکل. اگر یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوگا, ایک معمولی سی مثال دی آپ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا مطلب یہ ناظرین کو سمجھاتے ہوئے چلے کہ آپ کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نام کو رجسٹرڈ کروا لیں تاکہ اس کی لوگو بنا لیں, اس کی کاپی نہ ہو, اور اس نام سے آپ کاروبار شروع کریں. اچھا, میں اپنے ناظرین کو معلومات کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, مشورہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو نام بہت زیادہ چل رہے ہیں اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو جب کاپی کریں گے آپ, تو جب آپ جائیں گے اس کو رجسٹر ٹریڈ مارک کرانے کے لیے, یا کسی طریقے سے آپ 2 نمبر طریقے سے آپ نے کرا بھی لیا, تو وہ پھلے گا پھولے گا نہیں. آگے جا کے اس کی اپوزیشن آ جائے گی, کیس ہو جائے گا, آپ کو نہیں ملے گا, اور کمپٹیشن بھی آ جائے. تو آپ چاہیے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک ٹریڈ مارک لوگو وہ آپ ایک رجسٹر کرائیں, اس کو بنائیں. بہت آسان ہے, بہت کم فیس ہے اس کی, اتنی کوئی بڑی فیس بھی نہیں ہے. سال بھر 1.5 سال لگ جاتا ہے اس کے آنے میں, کیونکہ اس کے مختلف مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب وہ ٹریڈ مارک ایک دفعہ آپ کو جب آپ اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو آپ کو ٹی ایم مل جاتا ہے, ٹیمپرری طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس اسنا میں بھی کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اچھا, برانڈ نیم بنانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی کام آتا ہے, برانڈ نیم جو بنتا ہے. جی ہاں, سب برانڈ نیم جو آپ دیکھیں آج پیزا ہٹ ہے, دوسری چیزیں ہیں, نائکی ہے, ادیداس ہے, بہت ساری چیزیں, راڈو ہے, گھڑی ہے, یہ کس طرح بنی ہے, ان کا ایک نام بنا ہے. ہمارے یہاں اس چیز کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی فصل اگا رہے ہیں, کوئی خاص قسم کی آپ نے بیج بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو اس بیج کو, اس فصل کو یا اس بیج کو, اس کو ایک نام دے کے آپ اس کو ایک بہت سارے تجربات ہوتے ہیں ہمارے انٹیریئر سندھ میں, مختلف بیجوں کو ملا کر ایک نیا بیج تیار کیا جاتا ہے. آپ اس کو رجسٹر کروائیں, صحیح, اس کو رجسٹر کروائیں, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر کاپی رائٹ آئے گا, پیٹنٹ آئے گا, وہ بات کی باتیں. سب سے پہلے آپ اس کو رجسٹر کریں تو اس کا فائدہ پھر آپ لے سکیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر 4-5 فائدے مجھے آپ گنوا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا چلے کہ جب وہ اس پروسیس پہ جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن پہلے 4-5 فائدے پتا چل جائیں کہ جب ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی طرف جاتے ہیں تو 4-5 نمبر وائز کتنے ہمیں فائدے ہو رہے ہیں. لاتعداد فائدے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کا ایک برانڈ نیم رجسٹرڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس برانڈ نیم سے مثال کے طور پہ میں 4 یا 5 یا 10 کنٹری سے مال لے رہا ہوں, یا 4-5-10 سپلائر سے میں مال. اب لپٹن چائے کی مثال لے لیتے ہیں, یا بروک بانڈ چائے کی لے لیتے ہیں, ٹپال چائے کی لے لیتے ہیں. ان کی سری لنکا سے بھی امپورٹ ہوگی, ان کی کینیا سے بھی امپورٹ ہوگی, ان کی سب جگہ سے امپورٹ ہوگی, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک برانڈ بنا دیا, بلینڈ کر لیا رچ برو کے نام سے, اس کو بلینڈ کیا اور ایک برانڈ نیم دے دیا رچ برو. صحیح, ٹھیک ہے. اب وہ کہیں سے بھی چائے لے رہے ہیں, آپ تو رچ برو پی رہے ہیں نا, آپ تو رچ برو پی رہے ہیں, آپ کو تو رچ برو چاہیے, وہ ذائقہ ویسا بنا کے آپ کو دے رہے ہیں اسی حساب سے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی ایک چیز جب بنا لیں گے تو وہ اس کے آپ مالک ہو جائیں گے. اس کی سپلائی آپ خود کریں, اس کو مینوفیکچر آپ خود کریں, نہ کریں دوسرے سے لیں, لیکن اس برانڈ نیم کے آپ مالک ہوں گے, اس برانڈ نیم سے آپ اس کو بیچیں گے, مارکیٹ میں اس کی مشہوری ہوگی. ایک دفعہ ایک چیز بکنے شروع ہو جائے. صحیح, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں سب سے پہلے وہ سپر گلو آیا تھا ایلفی, ٹھیک ہے. ایلفی میں سب سے پہلا نام تھا, حالانکہ ایلفی ٹریڈ مارک کا نام ہے. صحیح, ایلفی سپر گلو کا نام نہیں ہے, وہ تو ٹریڈ مارک ہے اس کا. اب آپ عام بازار میں چلے جائیں, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ سپر گلو دے دے میرے کو, کیا کہتے ہیں اس کو, ایلفی دے دے. صحیح, اپنا برانڈ نیم اتنا مشہور ہو جاتا ہے, وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے. صحیح, تو اسی لیے آپ جس طرح گھی کا ایگزامپل ہے, تو انٹیریئر میں سب جاتے تو وہ کہتے ڈالنا دے, ڈالنا دے دے, تلو دے دے, ڈال. اس طرح یہ چیزیں ہمارے لوگوں کی, یہ ہمارے کو نہیں پتا ہے. ملٹی نیشنل سب سے پہلے کام یہی کرتے ہیں, دوسرے لوگ سب سے پہلے کام یہی کرتے ہیں. سنی پلاسٹ کا نام لے لیں, وہ بھی برانڈ نیم, کسی بھی چیز کا نام لے لیں سر آپ. اب نائکی جوتا جو انڈونیشیا میں بنا رہا ہے, امریکہ میں تھوڑی بنتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ان کے اپنے سٹائل ہیں, اپنا حساب کتاب, اس معیار کے مطابق. وہ معیار بھی ضروری ہونا چاہیے نا چیز کے لیے. جب وہ بناتا ہے بعد میں وہ پوری دنیا میں بیچتے ہیں. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, پہلے وہ رجسٹر نہیں کرواتے, اگر ان کا نام بن جاتا ہے پھر جب ان کو فکر لگنے لگتی ہے کہ اس کے نام سے دوسرے بھی کھل لیں, پھر وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. پھر وہ جب ایک چیز چل جاتی ہے, اس میں سے جس چیز میں سے پیسے آنے لگ جائے نا, آپ کو معلوم ہے, تو پھر تو کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہم نے برانڈ دیکھے ہیں لوگوں کے جو 20-30 سال سے چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا. صحیح, دوسرے لوگوں نے اپنے نام سے رجسٹر کرا لیا. وہ
ٹھیک ہے. تو یعنی جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ اس کا فروٹ نہیں کھا سکے, بعد میں جنہوں نے کاپی کیا وہ اس کا فروٹ کھا رہے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ اس کے اوپر یوسیج کر سکتے ہیں, ٹیکنیکلی ہے وہ بہت, لیکن بہت لیندی پروسیس ہو جاتا ہے, اور یہ ہائی کورٹ کا کیس ہوتا ہے, یہ بہت لیندی پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سب سے پہلے, تو اس کا مجھے پروسیس بتائیں. اگر ہم دیکھیں, آپ سب سے پہلے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کوئی آئٹم بنا لیا, کوئی چیز بنا لیا آپ نے, وہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جوتا بھی ہو سکتا ہے, کھانے کی ٹافی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ نے بنا لی. بنانے کے بعد آپ کے دماغ میں اس کا ایک نام آ جاتا ہے. اب جیسے کے ٹی این نیوز ایک نام ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے, اس کے دماغ میں آپ کے نام نیوز سے متعلق تھے تو آپ نے کے ٹی این کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے متعلق اس کا ایک نام آ جاتا. اس نام کو لے کے اس کو آپ نے ڈیزائن کروانا ہے, لوگو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی پی آر کا, اس میں جا کے اس کا سچ لینا ہوتا ہے, جس کی فیس شاید 500 روپے یا 1000 روپے میرا خیال, وہ ایک سچ لینا. اچھا, گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت اچھے لوگ ہیں اور بالکل صحیح کام ہوتا ہے, کسی کو کسی پہ سپرسیڈ نہیں ہوتا ہے. اس تاریخ کا جب آپ نے سچ لے لیتے ہیں تو سچ میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نام کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک اپلیکیشن ٹریڈ مارک رجسٹر کی اور اپنے لوگو یا جو آپ نے کلر اسکیم وغیرہ بنائی اس کے تحت آپ ٹریڈ مارک میں ایک اپلیکیشن داخل کر دیتے ہیں. اس کی ایک نارمل فیس ہے, فیس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اچھا, فیس کے بعد کا پروسیس شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, پروسیس نعیم صاحب سے ॿुधाए रहिया आहिनि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जे हवाले सां. हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इन प्रोसेस खे डिटेल में डिस्कस कयूं था, ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु अहिड़ा क्वेश्चन्स बि आहिनि जिन खे आंसर करणो पवंदो नईम साहब खे. शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो.